شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ توریت کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اے پیغمبر، یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو توریت لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کا گواہ ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے، اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلافات میں پڑ گئے۔ ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا جہاں کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اسی اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان میں اکثریت نافرمان ہے۔
وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، علم یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے۔ انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے۔ لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے۔ وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد۔ وہ دوزخی لوگ ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ یہ لوگ دینی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو، اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے۔ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو کچھ عداوت ان کے سینے میں چھپایا ہوا ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں بشرط یہ کہ تم سمجھ سے کام لو۔ دیکھو، تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود مرے رہو، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ جب تم ہی میں کے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے؟ ہاں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی۔ اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی مالک۔ اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے، یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا تو ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں۔ وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت بھی۔ مسلمانوں، تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سر بلند ہوگے۔ اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر ڈالے۔ بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کرے، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ہم ان کو جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجن انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔
اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم عنقریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے۔ اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے۔ ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، لہٰذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ بھی لیتے رہو۔ پھر جب تم اپنی رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو تو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا
جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے اور منافقین کو بھی دیکھ لے۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے، وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ کو ہی موت سے ٹال دینا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے۔ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ وہ لوگ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں۔ یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں، اور آخر کار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پہ چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے۔ ہاں، وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہوگے۔ اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت ہی بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں،
और उन्होंने अंबिया को जो नाहक कत्ल किया है उसको भी, और फिर कहेंगे कि दहकती हुई आग का मजा चखो। ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत का नतीजा है जो तुमने आगे भेज रखा था, वरना अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे ये वादा लिया है कि किसी पैगंबर पर उस वक्त तक ईमान ना लाएं जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी लेकर ना आए जिसे आग खा जाए। तुम कहो कि मुझसे पहले तुम्हारे पास बहुत से पैगंबर खुली निशानियां भी लेकर आए, और वो चीज भी जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा है, फिर तुमने उन्हें क्यों कत्ल किया अगर तुम वाकई सच्चे हो। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फिर भी ये लोग तुम्हें झुटलाएं तो ये कोई नई बात नहीं, तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों को झुटलाया जा चुका है जो खुली खुली निशानियां भी लाए थे, लिखे हुए सहीफे भी और ऐसी किताब भी जो हक को रोशन कर देने वाली थी। हर जानदार को मौत का मजा चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत ही के दिन मिलेंगे। फिर जिस किसी को दोज़ख से दूर हटा लिया गया वो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सही मायने में कामयाब हो गया, और ये दीनवी जिंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे के समान के सिवा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों, तुम्हें अपने माल और दौलत और जानों के मामले में और आजमाया जाएगा, और तुम अहले किताब और मुशरिकीन दोनों से बहुत सी तकलीफ दे बातें सुनोगे, और अगर तुमने सब्र और तकवा से काम लिया तो यकीनन यही काम बड़ी हिम्मत के हैं जो तुम्हें इख्तियार करने हैं। और इन लोगों को वो वक्त ना भूलना चाहिए जब अल्लाह ने अहले किताब से ये अहद लिया था कि तुम उस किताब को लोगों के सामने जरूर खोल खोल कर बयान करोगे और उसको छुपाओगे नहीं। फिर उन्होंने इस अहद को पस डाल दिया और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल कर ली। इस तरह कितनी बुरी है वो चीज जो ये मोल ले रहे हैं। ये हरगिज ना समझना कि जो लोग अपने किए पर बड़े खुश हैं और चाहते हैं कि उनकी तारीफ उनके कामों पर भी की जाए जो उन्होंने किए ही नहीं, ऐसे लोगों के बारे में हरगिज ये ना समझना कि वो अजाब से बचने में कामयाब हो जाएंगे। उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है, और आसमानों और जमीन की सल्तनत सिर्फ अल्लाह की ही है, और अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है। बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में और रात दिन के बारी बारी आने जाने में उन अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हुए हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और जमीन की तख्लीक पर गौर करते हैं, और उन्हें देख कर बोल उठते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, आपने ये सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया, आप ऐसे फजूल काम से पाक हैं, बस हमें दोज़ख के अजाब से बचा लीजिए। ए हमारे रब, आप जिस किसी को दोज़ख में दाखिल कर दें उसे आपने यकीनन रुस्वा ही कर दिया, और जालिमों को किसी किस्म की मदद नसीब नहीं होगी। ए हमारे परवरदिगार, हमने एक मनादी को सुना जो ईमान की तरफ पुकार रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, चुनाचा हम ईमान ले आए। लिहाजा ए हमारे परवरदिगार, हमारी खातिर हमारे गुनाह बख्श दीजिए, हमारी बुराइयों को हमसे मिटा दीजिए और हमें नेक लोगों में शामिल करके अपने पास बुलाइए। और ए हमारे परवरदिगार, हमें वो कुछ भी अता फरमाइए जिसका वादा आपने अपने पैगंबरों के जरिए हमसे किया है, और हमें क़यामत के दिन रुस्वा ना कीजिए, यकीनन आप वादे की कभी खिलाफ वर्जी नहीं किया करते। चुनाचे उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ को कबूल किया और कहा कि मैं तुम में से किसी का अमल जाया नहीं करूंगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, तुम सब आपस में एक जैसे हो। लिहाजा जिन लोगों ने हिजरत की और उन्हें उनके घरों से निकाला गया और मेरे रास्ते में तकलीफें दी गई, और जिन्होंने दीन की खातिर लड़ाई लड़ी और कत्ल हुए, मैं उन सब की बुराइयों का जरूर कफारा कर दूंगा और उन्हें जरूर ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से इनाम होगा, और अल्लाह ही है जिसके पास बेहतरीन इनाम है। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है उनका शहरों में खुशहाली के साथ चलना फिरना तुम्हें हरगिज धोखे में ना डाले। ये तो थोड़ा सा मजा है जो ये उड़ा रहे हैं, फिर इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बदतरीन बिछोना है। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हुए अमल करते हैं उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। अल्लाह की तरफ से मेजबानी के तौर पर वो हमेशा उसमें रहेंगे, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए कहीं बेहतर है। और बेशक अहले किताब में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के आगे अज्ज़ो नियाज का मुजाहिरा करते हुए अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, उस किताब पर भी जो तुम पर नाजिल की गई है और उस पर भी जो उन पर नाजिल की गई थी, और अल्लाह की आयतों को थोड़ी सी कीमत लेकर बेच नहीं डालते। ये वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार के पास
بہترین اجر کے مستحق ہیں۔ بے شک اللہ حساب جلد چکانے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں کے ملاپ سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، 2 سے 3 سے اور 4 سے۔ ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اتفاق کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوشدلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو، اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے۔ ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو مخلوط رکھتے ہوئے کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہا کریں۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرط یہ کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہے۔ ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔
तुम्हें इस बात का ठीक ठीक इल्म नहीं है कि तुम्हारे बाप बेटों में से कौन फायदा पहुंचाने के लिहाज से तुमसे ज्यादा करीब है। ये तो अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हिस्से हैं। यकीन रखो कि अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी। और तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़ कर जाएं उसका आधा हिस्सा तुम्हारा है, बशर्त ये कि उनकी कोई औलाद जिंदा ना हो। और अगर उनकी कोई औलाद हो तो इस वसीयत पर अमल करने के बाद जो उन्होंने की हो और उनके कर्ज की अदायगी के बाद तुम्हें उनके तरके का चौथाई हिस्सा मिलेगा। और तुम जो कुछ छोड़कर जाओ इसका 1/4 उन बीवियों का है, बशर्त ये कि तुम्हारी कोई औलाद जिंदा ना हो। और अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो इस वसीयत पर अमल करने के बाद जो तुमने की हो और तुम्हारे कर्ज की अदायगी के बाद उनको तमाम तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा। और अगर वो मर्द या औरत जिसकी मीरास तकसीम होनी है ऐसा हो कि ना उसके बाप दादा जिंदा हो ना औलाद और उसका एक भाई या एक बहन जिंदा हो तो उनमें से हर एक 6ठे हिस्से का हकदार है। और अगर वो उससे ज्यादा हो तो वो सब 1/3 में शरीक होंगे, मगर जो वसीयत की गई हो उस पर अमल करने के बाद और मरने वाले के जिम्मे जो कर्ज हो उसकी अदायगी के बाद, बशर्त ये कि वसीयत या कर्ज के इकरार करने से उसने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो। ये सब कुछ अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह हर बात का इल्म रखने वाला बुर्दबार है। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद है और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा वो उसको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ऐसे लोग हमेशा उन बागात में रहेंगे और ये जबरदस्त कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदूद से तजावज़ करेगा उसे अल्लाह दोज़ख में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसको ऐसा अजाब होगा जो जलील करके रख देगा। तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब करें उन पर अपने में से 4 गवाह बना लो, चुनाचे अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में रोक कर रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत उठाकर ले जाए या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता पैदा कर दे। और तुम में से जो 2 मर्द बदकारी का इर्तिकाब करें उनको अजियत दो, फिर अगर वो तौबा करके अपनी इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने तौबा कबूल करने की जो जिम्मेदारी ली है वो उन लोगों के लिए है जो नादानी से कोई बुराई कर डालते हैं फिर जल्द ही तौबा भी कर लेते हैं। चुनाचा अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाता है और अल्लाह हर बात को खूब जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी। तौबा की कबूलियत उनके लिए नहीं जो बुरे काम किए जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी पर मौत का वक्त आकर खड़ा होता है तो वो कहता है कि मैंने अब तौबा कर ली है। और ना उनके लिए है जो कुफर की ही हालत में मर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो हमने दुख देने वाला अजाब तैयार करके रखा है। ए ईमान वालों, ये बात तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम जबरदस्ती औरतों के मालिक बन बैठो और उनको इस गर्ज से मुकीद मत करो कि तुमने जो कुछ उनको दिया है उसका कुछ हिस्सा ले उड़ो, अल्लाह ये कि वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करे और उनके साथ भले अंदाज में जिंदगी बसर करो। और अगर तुम उन्हें पसंद ना करते हो तो ये ऐन मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो और अल्लाह ने उसमें बहुत कुछ भलाई रख दी हो। और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी से निकाह करना चाहते हो और उनमें से एक को ढेर सारा मेहर दे चुके हो तो उसमें से कुछ वापस ना लो। क्या तुम बुहतान लगाकर और खुला गुनाह करके मेहर वापस लोगे? और आखिर तुम कैसे वो मेहर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे और उन्होंने तुमसे बड़ा भारी अहद लिया था। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा किसी वक्त निकाह कर चुके हो तुम उन्हें निकाह में ना लाओ, अलबत्ता पहले जो कुछ हो चुका वो हो चुका। ये बड़ी बेहयाई है, घिनौना अमल है और बेराह रवी की बात है।
تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ نیز تمہارے سلبی بیٹیوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔